والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. سب سے پہلے تو ہم سیر و سلوک سے شروع کرتے ہیں اور تزکیہ نفس سے شروع کرتے ہیں. وہ اس طرح ہے، سیر و سلوک سے مقصود جو ہم کہتے ہیں سیر و سلوک، ہم اسے کہتے ہیں تربیت، ہم اسے کہتے ہیں کہ راستہ، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ منزل اور مقصد. سیر و سلوک سے مقصود نفس امارہ کا تزکیہ اور تطہیر ہے. اس سے مقصد ہمارا نفس امارہ کا تزکیہ اور اس کا صفائی ہے، تاکہ باطل الہوں کی عبادت سے، جو باطل الہ ہے ہم اس کو اس جگہ میں بٹھایا ہوا ہے دل میں جہاں پر محبت اور دل دینے کی اللہ کی جگہ ہے، اس میں اور خواہشات نفسانی سے وجود میں آتی ہے، نجات میسر آ جائے. تو استاد فرما رہے ہیں تاکہ باطل الہوں کی عبادت سے، باطل الہوں کی عبادت سے جو خواہشات نفسانی سے وجود میں آتی ہے نجات میسر آ جائے، اور حقیقت میں سوائے ایک معبود برحق و تقدس کے اور کچھ بھی قبلہ توجہ نہ رہے. آپ کا توجہ کا قبلہ جو ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ اپنے قبلہ توجہ جو ہے اس کا جو ہے وہ اس طرف کرتے ہیں، تو ہم نے ہمارا توجہ اس کی طرف ہو جو کہ اس کے قابل ہے. اور دینی و دنیاوی مقاصد میں کسی بھی مقصد کو اس ذات کی عبادت کے سوا اختیار نہ کریں. دنیاوی اور دنیاوی، دینی اور دنیاوی، ذرا دونوں کا فرق دیکھیں کہ دنیاوی اور دنیاوی آپ کی عبادت میں کوئی مقصد نہ ہو. آپ کی عبادت کا مقصد یہ بھی نہ ہو کہ مجھے جنت ملے. اتنا آپ کا عبادت کا توجہ اس کی طرف ہو، دنیا کو تو چھوڑیں، کہ آپ کا دینی عبادت میں آپ اتنا اس کی طرف آپ کا قبلہ درست ہو کہ آپ کا عبادت کا توجہ صرف اس کی ذات کے، کہ وہ اس کی ستائش، یہ اس قابل ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. دینی مقاصد اگرچہ حسنات میں سے ہے، یہ جو دینی مقاصد ہے، جنت ہے، ثواب ہے، یہ اگرچہ حسنات ہے، لیکن ان کا تعلق بھی ابرار کے کام سے ہے. مقربین انہیں بھی برائیوں میں سے جانتے ہیں اور ایک ذات کے سوا کسی چیز کو مقصد نہیں گرداتے. وہ ایک ذات کے سوا کسی مقصد کو یہاں دل میں گنجائش نہیں دیتا. وہ صحیح. یہ دولت حصول فنا سے وابستہ ہے، اس مقام کو فنا کہتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ فنا کا مقام کا مقصد کیا ہے، تو آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ فنا کا مقصد یہ کہ آپ کا دل کے خواہشات اتنے فنا ہو جائے کہ اس کے علاوہ سب اس کے طرف کا کرنے کا اور کوئی اس کے مقصد نہ ہو، چاہے وہ دین کا کام کرتا ہو یا دنیا کا کام کرتا ہو. اس کا اصول فنا سے وابستہ ہے اور محبت ذاتی پیدا ہو جانے کے بعد ہے. آپ کا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذاتی محبت پیدا نہیں ہوتا، یہ میسر نہیں ہو سکتا. جہاں انعام و تکلیف دونوں مساوی ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کا اس کی طرف دل ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے تکلیفیں اور نعمتیں جو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ دونوں ایک سے ہو جاتے ہیں. ایک آدمی چلتا ہے اپنا جسم لے کر کے، کافر ادھر تلواریں لے کھڑا ہوا ہے وہ اس کو مارنے کے لیے، اس کے لیے یہ تکلیف اس کے نہیں ہے کہ پیچھے میرے بیوی رہ گئی، میرے بچے رہ گئے، میرے زندگی ختم ہو جائے گی، میں فلاں ہو جائے گی. اس کے لیے وہ تکلیف اور وہ چیزیں سب اس کے لیے وہ دنیاوی برابر.